السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں بڑے دنوں کے بعد ایک اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے لگا ہوں. بڑے دنوں کا مطلب ہے کہ میں نے تو اس پہ کیا ہی نہیں جب سے وہ شروع ہوا ہے مسئلہ، تب سے میں، اور وہ ہے ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کا. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹگ آف وار چل رہا ہے، کولڈ وار میں بلکہ کہوں گا، ناٹ وار، بٹوین جی ایچ کیو اینڈ پرائم منسٹرز ہاؤس یا سیکرٹیریٹ کے. جی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈی جی آئی کا سائن نہیں ہو رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آج پیر کا دن ہے اور اس وقت جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی تک تو پرائم منسٹر نے اس نوٹیفیکیشن پہ سائن نہیں کیا. یہ باٹم لائن ہے، اور باٹم لائن یہ ہے کہ اب یہ چیز ایسکلیٹ کرے گی. اس میں پرائم منسٹر کی بھی غلطی ہے اور کافی غلطی ہے اس میں ان کی، اور اس میں ان سے امید رکھنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہر چیز کو آپ فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، نہ لینا چاہیے، ہر وقت اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کے جو ہونا ہے نا اس کے بعد، وہ کوئی اچھا نہیں ہے. میں اس کے اوپر توجہ آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں کہ اب 2 چیزیں ہوں گی، 3 چیزیں، اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے اگر کسی کو نقصان ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نقصان ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ کوئی مارشل لا لگ رہا ہے یا کوئی ان کو ٹھڈا مار رہا ہے یا ان کو ہٹا رہا ہے. انلیس اینڈ انٹل وہ کوئی بے وقوفی نہیں کرتے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور پروپیل کرتا ہے ایسا ڈیسیژن. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے یا پرائم منسٹر نے کہ ایک ادارے کو انہوں نے اس کی جو سینکٹیٹی ہے اور اس کی جو ایس او پیز ہیں، اس کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے اپنے سوورن اتھارٹی کی کمانڈ کے اندر. لیکن گزشتہ 3 سال میں جتنی باری حکومت کو چیلنجز تھے، حکومت کو مسائل ہوئے، چاہے مولانا فضل الرحمان کا پہلا لانگ مارچ ہو، چاہے پی ڈی ایم ہو، پی ڈی ایم کے جلسے ہوں، چاہے اور چیزیں ہوں، تو وہاں پہ حکومت بڑے آرام سے سپیس دیتی رہی پنڈی کو کہ بھئی تم اس کو حل کر کے دو، تم اس کو حل کر کے دو. ایون بجٹس پاس کرنے کے لیے متواتر 1 2 3 وہ بجٹس نہیں پاس ہو رہے تھے تو ان کو ہیلپ چاہیے تھی. جے کے ٹی فنومنا کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سے ایسے مسائل آئے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سپیس ٹوٹل دے دی کہ تم یہ لے لو. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سپیس ری گین کرنی ہے اور ہمیں دوبارہ اپنا حق چاہیے، سول اینڈ سپریمسی کی بات کر رہے ہیں. اور میں کمانڈر ان چیف ہوں، میں نے نوٹیفیکیشن پہ سائن نہیں کروں گا، مجھے 3 مہینے کے لیے بندہ اور چاہیے. اب 3 مہینے کے لیے اگر وہ بندہ اور ادھر ہوتا ہے تو اس بندے کا اپنا کریئر، اس بندے کے ساتھ جو لنک لوگ ہیں ان کا کریئر، وہ سارے کا سارا ایک اس کے اوپر کویسچن مارک پڑ جاتا ہے. آپ ادارے کو اپنی ذاتیات کے لیے بائی پاس نہیں کرتے. آپ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جنرل فیض ہوں، جنرل ندیم ہوں، آپ کوئی اور لگا دیں، آپ جس مرضی کو اٹھا کے وہاں پہ لگا دیں، اس نے کرنا وہی ہے جو اس کی انسٹرکشنز ہونی ہیں، جو اس کی ایس او پیز اس کو کہتی ہیں. اس نے اسی ایمبٹ میں رہ کے کرنا ہے، اس نے اس سے باہر نہیں نکلنا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ پورے ادارے کو ایکچولی جو ہے نا ڈی گریڈ کریں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ آدمی چاہیے اور یہ نہیں. خیر اینی وے، پرائم منسٹر کو جو احساس نہیں ہوا اور جو ان کے ارد گرد مشورہ دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو غلط مشورہ دیا کہ ایک دن پہلے مریم نواز کی جو ٹویٹ تھی اور مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جو تقریر تھی، اس نے ڈائریکٹ جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا تھا. اب اتنی دیر میں نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے اور جنرل فیض جو ہیں وہ پشاور کی کور کمانڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کراچی سے کور کمانڈر جو ہیں وہ ڈی جی آئی آ کے پوسٹ ہو گئے ہیں. تو اب ایسے میں کیا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، اب میں نے اس نوٹیفیکیشن کو ابھی میں نے نہیں سائن کرنا. میرے سے کیوں نہیں پوچھا گیا یا مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ جو کہ پوچھا گیا، بتایا گیا. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں پوچھا گیا، چلے ان رائٹنگ نہیں پوچھا گیا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ مریم نواز کا جتنا بھی نیریٹو ہے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ جی وہ تو صحیح کہہ رہی ہے، میں تو جنرل فیض کے بغیر گزر نہیں سکتا، میں تو ان کے بغیر آگے چل نہیں سکتا. حکومت تو وہی چلا رہے ہیں، حکومت تو انہی کے مرہون منت ہے. تو اگر اور اتنے مہینے نہیں ہوتی تو جس میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں، جس میں اور چیزیں ہیں، تو بھئی حکومت کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آپ وہ جو نیریٹو جس کو ہم جیسے صحافی اور ہم جیسے انڈیپینڈنٹ جو ہیں ہمیشہ سے لڑتے آئے کہ نواز شریف غلط کہہ رہا ہے، مریم نواز غلط کہہ رہی ہیں اور فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
وہ آپ نے اس کو کلب کر دیا اور اب یہ بڑا مشکل ہو گیا. اب پرائم منسٹر اور ان کا گروپ چاہتا ہے کہ ان کی سپورٹ ہو, سیولین سپریمسی ہو. وہ سپورٹ کیسے ہوگی؟ خود آ کے سب سے پہلے جس کو انہوں نے ہٹ کیا وہ تھا میڈیا, اور میڈیا میں ہر اس آدمی کو نکالنے کی کوشش کی جس سے خوف تھا, ہر اس ادارے کو دبانے کی کوشش کی گئی جس سے خوف تھا, چاہے وہ اشتہارات روک کے ہو, چاہے وہ آرم ٹویسٹنگ ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. پیمرا ایکٹیو ہو جاتا ہے, فلاں چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے, پھر میڈیا کاؤنسل بننے کی باتیں ہو جاتی ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی بننے کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ میڈیا کو قابو کرنا ہے. تو میڈیا کے تو دانت ٹوٹ گئے, میڈیا تو ہو گیا چپ. تو اب میڈیا تو ڈر گیا, کیونکہ میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں ان میں تو ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف, اس کے حق میں یا اس کے خلاف وہ آ کے بات کریں. اتنے تو ستو نہیں ہے بھائی جان, ہر ایک کے نہیں ہوتے, ہر آدمی تو کھرا سچ نہیں بول سکتا. اب جو ہے اب آپ بیٹھے, اب ڈبیٹ اس طرح کی نہیں ہو سکتی کہ جناب آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کیا ہے اور ان کا آئینی حق کیا ہے. اب ڈبیٹ یہی ہے کہ بھائی آپ دونوں لڑ لیں, اب پھر جو جیتے گا ہمیں بھی بتا دینا, ہم اس کی خبر دے دیں گے. تو یہ میڈیا کا حال آپ نے کیا, اور میڈیا کو اس لیول تک آپ نے پہنچایا کہ اب آپ کی اپنی جو ہے وہ آپ اس میں لیک کر رہے ہیں, سوائے ایک آدھے اینکر کے کہ آپ کہہ لیں, یا ایک کالمسٹ کے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ اس نے آپ کی لیے آواز اٹھائی, بٹ وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز پر کوئی نہیں سنتا. اب ہوگا کیا؟ ایک طرف داعش ایکٹیو ہے, ایک طرف ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے, ایک طرف طالبان کا زور ہے, ایک طرف امریکہ آپ کے اوپر زور ڈال رہا ہے, ایک طرف چائنا آپ کے اوپر اب مطالبے کر رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ کرو, ایک طرف مہنگائی کا جن جو ہے وہ سر اٹھا کے جو ہے کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے, دوسری طرف آئی ایم ایف آپ کو آرم ٹویسٹ کر رہا ہے کہ بجلی قیمت بڑھاؤ, پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ, اور پھر ایک طرف جو ہے وہ ابھی فاٹف کا اجلاس ہونے والا ہے. تو یہ سارا کچھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ جب حکومت اپنے اداروں کو کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں. ایک طرف الیکشن کمیشن سے لڑائی ہے, ایک طرف اب فوج کو آپ لڑنا چاہ رہے ہیں اس سے اپنی الیکٹورل پوائنٹس بنانے کے لیے, تیسری طرف آپ کی میڈیا میں نہیں بن رہی, اور چوتھی طرف آپ کی جوڈیشری سے نہیں بن رہی. آپ روز کسی نہ کسی کیس میں, چاہے فائز عیسیٰ کا کیس ہو چاہے کوئی اور ہو, آپ اس میں ایک موقف لے کر کھڑے ہوتے ہیں. تو جب آپ خود اپنے اداروں سے لڑ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اب آ جائیں پولیٹیکل سپریمسی پہ, سیولین سپریمسی پہ. پیپلز پارٹی آپ سے نہیں بات کرنا چاہ رہی, نون لیگ سے آپ نہیں ہاتھ ملانا چاہ رہے, مولانا فضل الرحمان آپ کو ملنا نہیں چاہ رہے, اے این پی آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. اب آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کس کے ساتھ مشاورت کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں ہر روز کے ساتھ. تو میں تو حکومت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کا کوئی نہ کوئی جن کی بات میں وزن ہے, ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ختم کرو. یہاں پہ جو ہے نا اداروں کو اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرنے دو. تمام, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے فوج پاکستان ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, بلکہ میں تو کہوں گا ایون پولیس اور ایف آئی اے وغیرہ جو ہے ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونے دو, تاکہ یہ لوگ جو ہیں صحیح طرح کام کر سکیں, اور آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے کام ہیں. آپ مہنگائی سے لڑ سکیں, آپ غربت سے لڑ سکیں, آپ لاقانونیت سے لڑ سکیں, آپ جو ہے انصاف دینے کے لیے لڑ سکیں. یہ آپ کے کام ہیں, پر آپ اس وقت ان سب کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. اگر یہ اگلے 2-3 دن کے اندر نوٹیفیکیشن سائن نہیں ہوتا تو پھر پاکستان اور پاکستانیوں کو ایک میجر پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ اس کو فیس کرنے کو مل سکتا ہے. اور اس ٹائم پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کے حق میں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, غیب کا حال تو مجھے پتہ نہیں ہے. آپ لوگ مجھے اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.